وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے پیارے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام پیش کرنے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ ہے موجود حقیقی وہ، ہے مشہود حقیقی وہ، ہے مقصود حقیقی وہ، معبود حقیقی وہ۔ اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ جز میں وہ ہے کل میں وہ، رنگ و بوئے گل میں وہ، افغان بلبل میں وہ، نغمات قلقل میں وہ۔ بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، قمری اس کا مستانہ، کون چکور کا جانانا، لا الہ الا ہو۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ۔ محترم حاضرین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے، آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت سے اور اشعار سے سمجھ لیا ہوگا کہ آج کا موضوع ہے اللہ کی ذات اور اس کے صفات پر ایمان۔ یقیناً اللہ کی ذات و صفات پر ایمان یعنی توحید کا اقرار، اللہ کو ایک ماننا، اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حکام میں، اس کے اسما میں، یہ نہایت ہی ضروری ہے اور یہ چیز اسلام کا اولین رکن ہے۔ اسلامی نظریہ الہ جو قائم ہے وہ اسی پر قائم ہے، توحید پر قائم ہے کہ ساری کائنات کا، سارے جہان کا، ساری مخلوقات کا، تمام آسمان و زمین کا، سب کا خالق و مالک صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ توحید ہی انسان کی کامیابی اور کامرانی کا ثبوت ہے۔ اگر انسان نظریہ توحید اور تصور توحید سے بھٹک جائے، بے راہ رو ہو جائے، تو یا تو دہریہ ہوگا، ملحد اور زندیق ہوگا، یا پھر مشرک ہوگا۔ سب سے پہلے ہم ایمان والے ہیں، اللہ کا یہ بے پناہ فضل ہے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم صرف ایک خدا پر، ایک خالق و مالک پر، سارے جہان کے ایک پالنہار پر ہمارا ایمان ہے، ایقان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں اسے یکتا و تنہا جاننا، یہ اسلام کا اولین رکن ہے، سب سے پہلا رکن ہے۔ اگر اس میں کوئی کمزور ہے یا اس کا کسی کو تصور ہی نہیں ہے، کوئی الہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں، یا وہ چند خدا کو مانتا ہے، تو وہ پھر مسلمان اور مومن نہیں ہے، اور پھر
اس کا ٹھکانہ آخر کار جہنم کی تاریک وادیاں ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ ضروری ہے، واجب و لازم ہے، فرض ہے کہ ہم اپنے عقائد کی درستگی میں لگ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں معلومات حاصل کریں، تاکہ ہمیں آگے چل کر کوئی ڈگمگائے نہیں، ہمیں بہکاوے نہیں، اور ہمیں دوسرے مذہب والے جو ہے ہمیں گمراہ نہ کر سکیں۔ اس لیے اللہ کے ذات کے بارے میں جاننا، اس کی صفات کے بارے میں جاننا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے ہمیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کس طور پر رکھنا ہے، کس چیزوں پر ایمان رکھنا ہے؟ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی ذات ایک ہے، لیکن اس کی صفات بھی بہت ساری ہیں، ان صفات میں بھی اللہ کو ایک ماننا ہے۔ دنیا میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو خدا کو مانتے ہی نہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں، اور وہ دہریہ کہلاتے ہیں، زندیق اور ملحد کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگ کسی بھی مذہب کے پیروکار نہیں ہوتے، وہ کسی دین دھرم پر اعتماد نہیں رکھتے، اور وہ اللہ پر بھی اعتماد نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف زمانہ ہے، انسان آیا، کھایا پیا، زندگی گزارا، مر گیا، پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے۔ دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، یہ دنیا اپنے آپ چل رہا ہے، یہ ان دہریوں کا کہنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان و ایقان ہے کہ سارے جہان کا ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، پروردگار موجود ہے۔ سب سے پہلے یہ ہمیں جاننا ہوگا کہ اس ساری کائنات کا بنانے والا موجود ہے، اور وہ بنانے والا موجود ہونے کے ساتھ ساتھ چند نہیں ہے بلکہ صرف ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لے کر صحابہ، تابعین، تابع تابعین، بزرگان دین، یہ تمام برگزیدہ ہستیاں، علماء کرام، فقہاء اعظام، سارے لوگ اللہ کی وحدانیت اور اس کے وجود پر دلیلیں دیتے آئے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہوئے آئے ہیں، اور جن کی وجہ سے بہت سارے دہریے، بہت سارے ملحدین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہوئے اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ آج کی تقریر ایسی ہے کہ آپ کو غور سے سننا پڑے گا، آپ کو غور سے دھیان دے کر سننا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ کی ذات و صفات کا معاملہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سمجھنے میں چوک ہو جائے، اس لیے غور سے سماعت کو میری طرف متوجہ کر کے سنیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس پوری کائنات کا ایک خالق و مالک ہے، اور وہ موجود ہے، اور وہ خالق و مالک چند نہیں ہے، صرف ایک ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں بھی دہریے موجود تھے جو خدا کے قائل نہیں تھے، اللہ کے قائل نہیں تھے، اور وہ دہریے ایک بار آپ کے پاس آئے اور پلان بنا کر آئے کہ ہم جو ہے مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے دینی پیشوا ہیں، اور وہ خدا وحدہ لا شریک ان کے حساب سے جو ہے ان کے موجود ہونے کا، اس کی توحید کا یہ اعلان کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ دہریے آئے اور آپ کے پاس آ کر پوچھا کہ کوئی خدا موجود ہے؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھے کتنا پیار بھرے لہجے میں اور نہایت اچھوتے انداز میں آپ نے کہا، میں ایک سوچ میں مبتلا ہوں، میرے پاس کچھ لوگ آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ جو سمندر ہے اس میں ایک ایسی کشتی ہے کہ وہ کشتی جو ہے خود بخود تیار ہوئی، خود بخود وہ سمندر میں یا دریا میں اتر گئی، اور دریا میں اتر کر جو ہے وہ خود بخود کشتی آ رہی ہے، جا رہی ہے، لوگوں کو لے جا رہی ہے، سامانوں کو ڈھو رہی ہے، کوئی اس کا نگہبان نہیں ہے، کوئی اس میں ملا نہیں ہے، سارا کام وہ کشتی خود بخود کر رہی ہے۔ تو دہریوں نے کہا، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، کیا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کشتی خود بخود بن بھی جائے اور خود بخود وہ سواریوں کو، سامانوں کو اس پار سے اس پار لائے اور لے جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ساتوں آسمان و زمین
یہ اتنی بڑی کائنات اور اس میں چاند سورج ستارے اور کائنات کا پورا نظام، کیا تمہیں یہ عقل نہیں کہ یہ سارے نظام ایسے ہی چل رہے ہیں، خود بخود چل رہے ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ مندہریوں کو بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے وہ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ آپ اندازہ کریں کہ ائمہ کرام نے جو ہے اچھوتے انداز میں، نرالے انداز میں خدا وحدہ لا شریک کی موجود ہونے پر اور اس کے واحد و یکتا ہونے پر دلیلیں دی ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آپ سے سوال کیا کہ خدا ایک ہے اور خدا موجود ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے شہتوت کا درخت دیکھا ہے؟ شہتوت کو بعض لوگ توت بھی بولتے ہیں۔ شہتوت کا درخت دیکھا ہے؟ اس میں سے شہد کی مکھیاں بھی اس کے پھولوں کا یا اس کے پھلوں کا رس چوستی ہیں، کیڑے بھی اس سے رس چوستے ہیں، اور بکری اور جانور بھی، ہرن وغیرہ بھی اس سے کھاتے ہیں۔ لیکن تم نے غور کیا کہ اس شہتوت کے پتے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، اس کے پھل بھی ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن شہد کی مکھیاں جب اس سے رس لیتی ہیں تو وہ شہد نکالتی ہیں، کیڑے جب اس سے رس لیتے ہیں تو وہ ریشم کے دھاگے نکالتے ہیں، اور ہرن جب اس سے رس لیتے ہیں تو ہرن جو ہے یہ مشک نکالتی ہے، اور دیگر جانور جو ہے گوبر لید وغیرہ نکالتے ہیں۔ کیا یہ تم غور نہیں کرتے؟ کیا یہ ایسے ہی ہو جا رہا ہے، خود بخود ہو جا رہا ہے کہ کیا یہ اللہ کے صانع ہونے، اس کے خالق اور مالک ہونے اور ایک خدا کے ہونے پر دلیل نہیں؟ یقیناً یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ کوئی بھی کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی پہلے یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ چیز جو ہے، کوئی چیز بنی ہوئی ہو تو آپ پہلے غور کرتے ہیں اس کا بنانے والا کوئی ہے، اس کا بنانے والا کوئی موجود ہے۔ تو یہ ساتوں آسمان و زمین، یہ پوری کائنات، بقول بعض 18,000 مخلوقات، چاند سورج، بڑے بڑے پہاڑ، دریا، سمندر، چرند پرند، جانور، یہ سارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کاموں میں کوئی جو ہے تبدیلی نہیں ہو رہی۔ سورج اپنے وقت سے نکلتا ہے، چاند اپنے وقت سے نکلتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ آسمان اب تک ٹکا ہوا ہے، زمین جو ہے یہ بچھی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا یہ ہمیں نہیں بتاتی کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے اور وہ موجود ہے؟ اس ساری کائنات کے بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور جو ہے وہی اللہ ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کے وجود ہونے پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے۔ کب سے ہے یہ نہیں کہہ سکتے، وہ ہمیشہ سے ہے، کوئی وقت متعین نہیں کہ فلاں وقت سے ہے، بلکہ ہمیشہ سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کا بھی خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کا بھی خالق ہے۔ اللہ سے پہلے وقت بھی نہیں تھا، اللہ سے پہلے کوئی بھی چیز نہیں تھی، نہ کوئی جسم تھا، نہ کوئی عرض یعنی نہ کوئی فعل تھا، نہ کوئی کام تھا، اور نہ کوئی وقت تھا۔ یہ اللہ نے وقت کو بھی بنایا، زمانے کو اللہ نے بنایا، اس لیے اللہ وقت سے بھی پاک، زمانے سے بھی پاک ہے۔ دوسری بات یہ کہ سارے کائنات کا بنانے والا موجود ہے، یہ بات معلوم ہو گئی، تو اب یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ بنانے والا جو ہے ساری کائنات کا وہ صرف ایک ہے، وہ صرف ایک ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک ملک میں 2 وزیر اعظم ہوں یا 2 بادشاہ ہوں، تو دونوں بادشاہ جو ہے اپنی اپنی رائے، اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی خواہش کے مطابق ملکوں کو چلانا چاہے گا۔ ہر بادشاہ یہ چاہے گا کہ میں جیسا کہتا ہوں ویسا چلے، میں جیسا چاہتا ہوں ویسا ہو۔ دوسرا بادشاہ بھی یہ چاہے گا کہ میں جیسا چاہ رہا ہوں ویسا ہو۔ کبھی کبھی دونوں میں لڑائی بھی ہو جائے گی ان باتوں کو لے کر کبھی لڑائی ہو جائے گی۔ کوئی چاہے گا کہ میں جو ہے اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، میں یہ چیزیں فری کر دینا چاہتا ہوں، دوسرا کہے گا نہیں میں فری نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو کسی ملک میں اگر 2 بادشاہ ہو، 2 حاکم ہو، 2 وزیر اعظم ہو، کبھی نہ کبھی اگرچہ وہ مل جائے لیکن کبھی نہ کبھی ان میں لڑائی پختہ ہے، یقینی ہے۔ تو یہ ساری کائنات اتنی بڑی کائنات ہے، چاند سورج ستارے پہاڑ دریا سمندر چرند و پرند کا نظام ہے۔ کیا اگر اس کائنات میں 2 خدا ہوتے تو کیا یہ چاند و سورج درہم برہم نہ ہو جاتے؟ کیا یہ زمین آسمان ٹوٹ پھوٹ کر فنا نہ ہو جاتے؟ کیونکہ کوئی یہ چاہتا کہ میں دن کرنا چاہتا ہوں، کوئی یہ چاہتا میں رات کرنا چاہتا ہوں، کوئی چاہتا کہ میں سورج کو توڑ دینا چاہتا ہوں، کوئی کہتا میں سورج کو باقی رکھنا چاہتا ہوں۔
تو جب ایک ملک میں 2 وزیر اعظم ٹھیک سے نہیں رہ سکتے تو 2 خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر روئے زمین میں، اگر آسمان و زمین میں جو ہے 2 خدا ہوتے تو یہ آسمان و زمین فنا تباہ و برباد ہو جاتے۔ اس لیے پتہ چلا کہ اللہ جو ساری کائنات کے خالق ہے وہ موجود بھی ہے اور وہ صرف ایک ہے، وہ صرف ایک ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ احد ہے، ایک ہے، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ کوئی شریک ہوگا تو پھر آپ نے سماعت کر لیا لفسدتا، آسمان و زمین فنا ہو جاتے۔ اللہ وحدہ لا شریک، تنہا ہے، یگانہ ہے، یکتا ہے، اور وہ اپنی ذات میں بھی تنہا ہے، یعنی اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یعنی اللہ کے جو افعال ہے، اللہ کے جو افعال ہے کہ زندہ کرنا، مردہ کرنا، دن کرنا، رات کرنا، حکم دینا، تو یہ افعال میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ واجب الوجود ہے، یعنی اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، قدیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں ازلی کے معنی میں ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی چیز ہمیشہ سے نہیں ہے اور وہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اللہ کی ذات و صفات کے سوا کوئی چیز ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ بعد میں موجود ہوئی۔ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں بعد میں موجود ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیشہ سے ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص یہ بھی ہمیشہ سے ہے، فلاں چیز یہ بھی ہمیشہ سے ہے، جیسے دہریے کہتے ہیں زمانہ ہمیشہ سے ہے، تو یہ کافر ہے، کھلے ہوئے کافر ہے، کیونکہ اللہ کی صفت میں اس نے شریک کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور عبادت کا صرف مستحق اللہ ہے، عبودیت عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے سوا جو لوگ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، یقیناً وہ مشرک ہے۔ اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے جہان کو بنایا، انسانوں کو بنایا، سارے مخلوقات کو بنایا، تو اس میں اللہ کی کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کی کوئی غایت نہیں ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، بلکہ اللہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، بلکہ دنیا کو اللہ بندوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی محتاج کسی کا نہیں ہے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ کوئی عقل کے ذریعہ، صرف محض عقل کے ذریعے اللہ کو پہچاننا چاہے تو یہ مشکل ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو افعال ہے، افعال کے ذریعے اس کی صفات کا، اس کی اجمالاً اس کی صفات کا علم ہوتا ہے، اور ان صفات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ صفات الہی کو اللہ، جس طرح کوئی یہ کہے کہ اللہ کی ذات جو ہے قدیم نہیں ہے، حادث ہے، تو وہ بھی کافر ہے۔ حادث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے نہیں ہے، یعنی بعد میں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حادث نہیں بلکہ وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا، سننا، کلام کرنا، ارادہ کرنا، اس کی قدرت، اس کی وحدانیت، یہ بھی ہمیشہ سے ہے۔ اگر کوئی اللہ کی صفت میں سے کسی بھی صفت کے بارے میں کہے کہ یہ حادث ہے تو ایسا شخص بھی گمراہ اور بددین ہے۔ اسی طرح آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کا باپ نہیں ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے۔ اس کی بات اس لیے لائی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی لوگ کہتے ہیں
کہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بیوی بھی نہیں اور اس کا کوئی باپ بھی نہیں، لہٰذا جو اس کے لیے باپ ثابت کرے، بیٹا ثابت کرے یا کوئی اللہ کے لیے بیوی مانے تو وہ دین سے نکلا ہوا شخص ہے، وہ ایسا شخص کافر ہے۔ حضرات محترم، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ جب موجود ہے تو وہ حی ہے، یعنی وہ زندہ ہے۔ عام لوگوں کے زندہ ہونے میں اور اللہ کے زندہ ہونے میں بہت فرق ہے۔ انسان یعنی اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں، اگر وہ حی ہیں یعنی وہ زندہ ہیں تو اللہ کے زندہ کرنے سے زندہ ہیں۔ وہ حادث سے بعد مخلوق ہوئے اور چند لمحوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد وہ پھر فنا ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، بلکہ ساری مخلوقات کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی وہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے، کوئی بھی ممکن چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اب یہاں پر ایک اشکال اور اس کا جواب آپ سماعت کر لیں۔ ہر ممکن چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اور جو ممکن نہ ہو یعنی جو محال ہو، جو کبھی ہو ہی نہ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اسے شامل نہیں ہے، ان محالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے اپنے فتاویٰ میں لکھ دیا معاذ اللہ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جھوٹ بولنا کیا ہے، عیب ہے۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا عیب ہے۔ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں شخص جھوٹ بولتا ہے تو لوگ اس سے دور ہونے لگتے ہیں، لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ عیب ہر ایک کم بھی عقل رکھنے والا سمجھتا ہے کہ جھوٹ عیب ہے، تو جھوٹ جب انسانوں کے لیے عیب ہے تو جو اللہ احکم الحاکمین ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج ہی نہیں ہے، تو پھر جھوٹ کا محتاج کیوں کر ہو جائے گا؟ اور جھوٹ کا محتاج بھی مانا گیا اس میں۔ اگر کسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے تو گویا کہ وہ جھوٹ کا محتاج ہے، اور گویا کہ بلکہ جھوٹ یہ بول کر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر عیب لگا دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ نہ جھوٹ بول سکتا ہے اور نہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ کوئی بھی عیب رب تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نہ صفات میں پائی جاتی ہے، کوئی بھی عیب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ جھوٹ پر قادر نہیں ہے تو اس کی قدرت ناقص ہو جائے گی، معاذ اللہ، اس کی قدرت کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے۔ نقص اور کمی جو ہے یہ تو اس جھوٹ میں ہے یا اس محالات میں ہے، جو محالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے اور وہ ہم ممکنات پر قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ ان چیزوں پر بھی قادر ہے جو عیبدار چیزیں ہیں، جو لوگوں کے لیے باعث شرم ہیں، جو لوگوں کے لیے باعث ننگو عار ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی خوبیاں ہیں، جتنے کمالات ہیں، ساری خوبی ہی خوبی ہیں، جتنی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جتنی صفات ہیں سب میں خوبی ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی ایسی صفت نہیں جس میں خوبی نہ ہو، بلکہ اللہ کے ساتھ جتنی صفات ہیں سب میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ حیات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے،
اور اس کی قدرت یعنی ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بلکہ اللہ کا سننا یہ ہر ایک کی سننے کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر موجود کی آواز کو سنتا ہے۔ چیٹی کی آواز کوئی نہیں سنتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چیٹی کی بھی آواز سن لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، ہر پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اگر سخت کالی رات میں کالی چیز کے اوپر کالی چیوٹی بھی بیٹھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نظر فرما لیتا ہے، اسے دیکھ لیتا ہے۔ بلکہ ان چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لیتا ہے جو خوردبین سے بھی نظر نہیں آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا سننا یہ مخلوق کی طرح دیکھنا سننا نہیں ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہیں، حادث و مخلوق نہیں۔ اب یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور لہٰذا قرآن پاک جب اللہ کا کلام ہے تو یہ حادث نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے تو یہ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، یعنی یہ بعد میں پیدا نہیں ہوئی، بلکہ یہ اللہ کا کلام جب قرآن پاک ہے تو یہ ہمیشہ سے ہے۔ لہٰذا اس لیے فقہاء کرام نے بالخصوص امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ جو قرآن کو اللہ کے کلام کو جو مخلوق مانے یا یہ کہے کہ یہ بعد میں کی چیزیں ہیں تو وہ ایسے شخص کو کافر کہا گیا، اس کی تکفیر ثابت ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ آواز سے پاک ہے۔ مخلوقات کا کلام جو ہوتا ہے وہ آواز ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے لیے، گفتگو کے لیے اگر ہم آواز کو مانیں تو گویا کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز کا محتاج ہے۔ اور آپ نے پہلے ہی جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہر غیب یعنی ہر پوشیدہ چیز کو اور ہر شہادت یعنی ہر ظاہر چیز کو سب کو جانتا ہے، اور اللہ کا علم ذاتی ہے۔ مخلوقات کا جو علم ہے خواہ وہ ظاہر کو جاننا ہو یا باطن کو جاننا ہو، یہ اللہ کے دیے کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جاننے کی صلاحیت، جاننے کی قوت عطا فرمائی ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھ کر ظاہر ہو تو اسے جان لیتے ہیں، لیکن اللہ کا جو علم ہے خواہ ظاہر کا علم ہو یا باطنی چیزوں کا علم ہو وہ اس کا ذاتی علم ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کسی کے لیے یہ مانے کہ فلاں شخص اللہ کے دیے ہوئے بغیر کسی چیز کو جان لیتا ہے، اسے غیب کی خبر ہے اللہ کے دیے بغیر، تو ایسا شخص جو ہے یہ کافر ہوگا۔ لیکن ہم انبیاء کرام کے لیے یا بعض صحابہ کرام کے لیے یا اولیاء کرام کے لیے اگر یہ مانتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں تو ہم اس لحاظ سے مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو غیب کی خبریں عطا کی ہیں، غیب کا علم دیا ہے، لہٰذا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب داں مانتے ہیں۔ تو اس لحاظ کے ساتھ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو غیب داں بنایا ہے، غیب کی خبریں دینے والا بنایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر شے کا خالق ہے۔ ہر شے سے مراد خواہ وہ اجسام ہو یا افعال ہو، جو لوگ کام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم جو کام کرتے ہو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، اور حقیقتاً رزق دینے والا، رزق پہنچانے والا یہ اللہ ہی ہے، لیکن فرشتوں کے ذریعے رزق پہنچایا جاتا ہے۔ فرشتے وسیلے ہیں، وسائل ہیں، لہذا وسیلے اور وسائل کا انکار کرنا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ حقیقتاً روزی دینے والا، حقیقتاً ساری چیزوں کا کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، فرشتے وغیرہ جو ہے یہ وسیلے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے،
اور ساری چیزوں کو پیدا کر کے اس میں جو خواص پائے جاتے ہیں ان چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہی نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہر چیز سے بے نیاز ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی جہت یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، اسی طرح مکان یعنی کسی جگہ میں متکیف ہونے، کسی جگہ میں کے ساتھ خاص ہونے، کسی جگہ میں موجود ہونے سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حرکت کرنے سے پاک ہے، سکون سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شکل و صورت سے پاک ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمام حوادث سے پاک ہے۔ یعنی دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں ایک وقت وہ پیدا ہوتی ہیں، پھر اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، پھر ایک وقت وہ فنا ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہت سے پاک ہے، لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں جہت میں ہے، فلاں طرف ہے، تو ایسا شخص گمراہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں مکان میں ہے تو ایسا شخص جو ہے یہ گمراہ ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ بولتے ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس جملے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اگرچہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، یہ اس کی تعویل کی جاتی ہے، لیکن ایسے جملوں سے بچنا چاہیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یا اس کی ذات میں نقص پیدا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جہت سے پاک ہے، کسی جہت میں وہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مکان سے پاک ہے، کسی مکان میں وہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمان سے یعنی ہر وقت سے پاک ہے، کسی مکان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہت بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمان بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکان بنایا، یہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو اس وقت بھی تھا جبکہ یہ ساری چیزیں موجود بھی نہیں تھیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی جہت کو خاص نہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ اوپر والا جیسا چاہے گا، اوپر والا بولتے ہیں، اس جملے سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کا اگر کوئی ظاہری معنی لیتا ہے کہ اللہ یقیناً اوپر ہی ہے تو یقیناً وہ گمراہ ہے، بددین ہے، لیکن اس کی تعویل کر کے کہا جاتا ہے کہ اللہ اوپر والا سے مراد اللہ کی رحمت اوپر ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت اوپر بھی ہے، یعنی اوپر جو سمت ہے آسمان، آسمانوں پر بھی اللہ کی قدرت چلتی ہے، آسمانوں پر بھی اللہ کا علم جو ہے آسمانوں کا بھی ہے۔ اس طرح اس کی تعویل کی جاتی ہے، لیکن اس طرح کے جملے سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے۔ لہٰذا اوپر والا بولنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہر جگہ موجود ہونا، اس طرح کے جملے سے بچیں، اس طرح کے جملے نہ بولیں، لہٰذا اس طرح کے جملے سے گریز کریں۔ جب آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ثابت ہے۔ اب کسی کا ہم دیدار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ ایک جہت میں ہوتا ہے، ایک طرف ہوتا ہے، ایک مکان میں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا دیدار جب دنیا میں واقع ہے اور آخرت میں بھی اللہ کا دیدار ہوگا مومنوں کو، تو وہ تو کسی جہت میں ہوگا، وہ تو شکل و صورت کے ساتھ ہوگا، اور پھر جو ہے وہ کسی مکان میں ہوگا؟ نہیں، اللہ کا دیدار ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں بھی واقع ہے، لیکن یہ شرف اور یہ اعزاز صرف ایک ہستی کو ملا ہے، اور وہ ہے ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیلۃ المعراج میں، شب معراج میں آپ نے اپنے ماتھوں کی کھلی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالمشافہہ زیارت فرمائی۔ یہ شرف صرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ رہ گئی بات خواب کی، تو خواب میں یہ بہت سارے اولیاء کرام کو، صحابہ کرام کو اللہ کا دیدار ہوا، اور ہم سب کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 100 بار خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی۔ تو خواب میں دیدار ہونا یہ ممکن ہے، اور قیامت کے دن تمام ایمان والوں کو، مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، لیکن یہ دیدار کسی مکان میں نہیں ہوگا، کسی جہت کے حساب سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ دیدار بلا کیف ہوگا، بلا مکان ہوگا، بلا زمان ہوگا۔ حضرات محترم،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے لیکن بلا کیف کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا ہے، نہ وہ تھکتا ہے اور نہ کبھی اکتاتا ہے، تمام عالم کا وہی پالنہار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا، اور اس کی رحمت جو ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ماں کے پیٹ میں اپنی مرضی کی صورت بناتا ہے، گناہوں کو بخشنے والا وہی ہے، توبہ قبول فرمانے والا وہی ہے، قہر و غضب فرمانے والا وہی ہے، اور اس کی پکڑ جو ہے نہایت سخت ہے۔ اور اگر اللہ کی پکڑ اللہ کسی کو پکڑ لے تو اس کے چھڑائے بغیر کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو پھیلا دے اور چاہے تو بڑی سے بڑی چیز کو جو ہے سمیٹ دے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو عزت دینا، ذلت دینا، اونچا مقام دینا، کسی کو پست کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں پر ایک مومن کو ایمان رکھنا اور ایقان رکھنا، پختہ عقیدہ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادنا سی گستاخی اور ادنا سی توہین یہ ہمیں گمراہ، مرتد اور کافر تک بنا سکتی ہے۔ لہٰذا آپ ایسے عقیدوں سے بچیں جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کا محتاج ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکلیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مکان میں ہے۔ ان تمام عقائد سے آپ پرہیز کریں، گریز کریں، اور اپنا ایمان جو ہے صحابہ کرام کی طرح، سلف صالحین کی طرح، اولیاء کرام کی طرح، بلکہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق اپنے عقائد رکھے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا آپ کو یہاں بھی حاصل ہوگی اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بخشش بھی فرما دے گا۔ انہی چند باتوں پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، لیکن یہ عنوان تو ایک لمبا عنوان تھا اور بہت ساری اس میں تفصیلیں ہیں، میں اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے، لہذا جتنی باتیں معلوم ہوئی ان باتوں کو آپ گرہ باندھ لیں اور ان باتوں پر آپ ایمان اور اعتقاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔